المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا اولئک الذین لعنهم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، ابھی آپ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 51 اور 52 سماعت فرمائی۔ طاغوت کے سلسلے میں جو ہمارے پارٹ چل رہے ہیں اس کا یہ 63واں پارٹ ہے، 63واں پارٹ۔ پچھلے پارٹ میں آپ نے سنا کہ حق کا برملا اظہار آپ کو کرنا پڑے گا اگر آپ توحید کے ماننے والے ہیں، اور کھل کر آپ کو طاغوت کا انکار کرنا پڑے گا۔ اور اسی طرح سے ان لوگوں کے سلسلے میں بھی اللہ رب العالمین کا فرمان کہ جن لوگوں نے اس طرح کا کام کیا، اللہ رب العالمین کی لعنت ان کے اوپر نازل ہوئی، اس کا غضب ان کے اوپر نازل ہوا، اور جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یہ جب آئے تھے تب بھی کافر اور گئے تب بھی کافر۔ اب یہاں پر اسی ضمن میں بات آگے چل رہی ہے کہ کافر کون ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین کے اس فرمان کو سامنے رکھ کر کے ہم دیکھیں کہ اللہ رب العالمین یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 51 اور 52 کے اندر کیا بیان فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ علم دیا گیا ہے؟ مراد اس سے کون؟ یہود و نصارہ، کہ جن کو کتاب کا کچھ علم دیا گیا ہے وہ جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں، اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ان ایمان والے لوگوں سے یہی لوگ بہتر ہیں، کافروں کو زیادہ بہتر اور ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کر دے آپ اس کا کوئی مددگار آپ نہ پائیں گے، آپ اس کا کوئی مددگار نہ پائیں گے جس کے اوپر اللہ رب العالمین کی لعنت نازل ہو جائے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو 2 آیتیں ہیں ان آیتوں کے ضمن میں بڑی لمبی چوڑی تشریح کی ہے، بڑی لمبی چوڑی تشریح۔ اس میں طاغوت جو کہا گیا بتایا انہوں نے وہ شیطان کو، کئی ائمہ کے اقوال انہوں نے ذکر کیا ہے، کئی ائمہ کے اقوال، اور اس میں انہوں نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ یہ جبت سے مراد ہوئی بن اخطب یہودی، اور دوسرے اقوال بھی جس میں ساحر وغیرہ کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ یہاں پر انہوں نے جو مجاہد کا قول نقل کیا ہے، مجاہد کا جو قول نقل کیا ہے وہ قول ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ وہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ الطاغوت و الشیطان، طاغوت جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ شیطان ہے، فی صورت انسان کی شکل میں، الطاغوت و الشیطان فی صورت انسان یتحاکمون الیہ، جس کے طرف وہ کس کے لیے جاتے ہیں؟ فیصلہ کروانے کے لیے، جس کی طرف وہ
جاتے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ مجاہد کہہ رہے ہیں. اب اگر آپ مجاہد رحمت اللہ علیہ کے اس قول کو آپ دیکھو کہ یہ جو شیطان ہے لوگوں نے طاغوت سے مراد صرف شیطان کو سمجھ لیا ہے، بس اس کے علاوہ کوئی دوسرا شیطان نہیں سمجھتے. اسی وجہ سے جو کچھ اس وقت دنیا میں رائج ہے یا جو کچھ اس وقت ابھی دنیا میں چل رہا ہے اس کو وہ غلط قرار نہیں دیتے. اب جو غلط چل رہا ہو آپ اس کو غلط قرار نہ دیں. صرف کسی مفسر کی، کسی امام کی ایک بات کو نقل کر کے اور آپ خاموش ہو جائیں کہ یہ طاغوت سے مراد شیطان ہے جناب. اور ظاہر سی بات ہے کہ مسلم تو مسلم، غیر مسلم بھی شیطان کا نام جب آ جائے گا تو اس کو فالو ہے نا. ایسا مسلم کی تو چھوڑو، آپ جو ان بلیور ہے اس کے سامنے بھی اگر یہ کہا جائے کہ شیطان یہ کہہ رہا ہے آپ ایسا کرو تو وہ اس کو تسلیم نہیں کرے گا، مانے گا نہیں، وہ اس کی مخالفت میں کھڑا ہو جائے گا. لیکن اگر اسی چیز کو کسی غلاف میں باندھ کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے اور اس کو شیطان کا نام نہ دیا جائے تو اس کو مسلم بھی مان لیتا ہے اور غیر مسلم بھی، سنی وہابی بھی مان لیتا ہے اور ان بلیور بھی، دونوں مان لیتے ہیں، سب مان لیتے ہیں. کیونکہ یہ سب آپس میں بھائی بھائی ہے. کوئی چھوٹا بھائی تو کوئی بڑا بھائی. جبکہ آدم اور حوا کی اولاد ہونے کی وجہ سے صرف ایک ہی وجہ ہے جو ہم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی. اب اس کے بعد بھی کسی کی رنگ و نسل، کسی کی قومیت، کسی کی ملکیت اسلام کے آڑے نہیں آنی چاہیے. سب سے زیادہ مقدم آپ کو اسلام کو رکھنا ہے. وہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا کہ نہیں میں اپنے بال بچوں کو زیادہ چاہتا ہوں اور پھر اس کے بعد میں آپ کو زیادہ محبوب میرے نزدیک ہوئے. تو حضرت عمر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم مومن نہیں ہو. کس کو؟ جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت مل گئی. غور کرنے والی بات ہے. عشرہ مبشرہ میں سے اور وہ خوش نصیب صحابی، وہ خوش نصیب صحابی کہ جن کو دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل لیا کرتا تھا، وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم مومن نہیں ہو سکتے. تھوڑا سوچنے والی بات ہے نا کہ آپ کو پراتھمکتا، اولیت اللہ اور اس کے رسول کو دینا ہے، پھر اس کے بعد میں سب کچھ ہے. لیکن اولیت اللہ اور اس کے رسول کو، اور اگر آپ نے اولیت اللہ اور اس کے رسول کو ہی نہیں دی ہاں تو پھر تم مسلمان کیوں؟ کیسے مسلمان ہو گیا؟ آپ نے صرف اپنا نام رکھ لیا، محمد، علی، عمر، بکر، آپ نے نام رکھ لیا تو آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ میں مسلمان ہوں. لیکن صرف اور صرف نام رکھ لینے سے آدمی مسلمان نہیں ہوتا. اس کا کیریکٹر بتاتا ہے، اس کا کردار بتاتا ہے، اس کا عمل بتاتا ہے کہ وہ کتنا مومن ہے، کتنا مسلم ہے، کتنا اللہ اور اس کے رسول کو محبوب رکھتا ہے اور کتنا دوسری چیزوں کو محبوب رکھتا ہے. یہ چیزیں بتاتی ہیں. تو میں جو بتا رہا تھا آپ کو کہ اگر کسی چیز کے غلاف میں لپیٹ کر اگر شیطان کو آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے
تو آپ اس کو یہ نہیں کہو گے کہ یہ شیطان ہے، بلکہ آپ اس کو گلے لگا لو گے اور یہ کہو گے کہ یہ میرا فرینڈ ہے، یہ میرا دوست ہے، میں اس کے ساتھ میں رہوں گا اور یہ جیسا بولے گا میں ویسا کروں گا۔ ایسا چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ اب آپ نے اتنے پیچھے جو پروگرام سنے ہیں، ان پروگراموں میں ہم نے یہ ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو قانون بنانے کی اجازت نہیں دی۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ایسے بھی کوئی شریک ہیں؟ ان کے کوئی ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے شریعت سازی کر رکھی ہے ما لم یأذن بہ اللہ، جس کی اللہ رب العالمین نے اجازت نہیں دی؟ یہ بتائیے آپ کہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے کیا کہ اگر ٹاٹا کی گاڑی ہے تو پھر ٹاٹا کی گاڑی کو چھوڑ کر کے سومو والا ہے نا، شیورلیٹ والا اور جیگوار والا اس کے نیم بنا سکتا ہے کیا؟ گائیڈ لائن گاڑی کو چلانے کی کہ آپ کو کیسے کرنا ہے، وہ گائیڈ بک جو بنائی جاتی ہے، یہ قرآن آپ کے پاس میں ایز اے گائیڈ بک ہے، ایز اے سنویدھان ہے، ایز اے سسٹم ہے، لیکن آپ نے اس کو چھوڑ دیا، آپ کو اس سے کوئی سروکار نہیں۔ اب کیا ہوا کہ سیدھا یہ چل رہا ہے کہ گاڑی کسی اور کی، لیکن گاڑی ٹاٹا کی لیکن سوزوکی والا اس کے لیے کیا کر رہا ہے؟ قوانین منضبط کر رہا ہے۔ دنیا اللہ کی، اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اس انسان کے اندر کیا اچھائیاں پائی جاتی ہیں، کیا برائیاں پائی جاتی ہیں، اللہ رب العالمین اس کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ انسان کی ویکنیس کیا ہے، اللہ رب العالمین اس بات کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ کس بات سے یہ انسان ڈرے گا، اللہ اس بات کو زیادہ اچھی طریقے سے جانتا ہے، تو پھر اس کے حساب سے اس نے قوانین منضبط کیے کہ بھائی چور چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹ دو، زانی زنا کرے، غیر شادی شدہ ہو تو اس کو کوڑے مارو، شادی شدہ ہو تو اس کو رجم کر دو، کوئی تہمت لگاتا ہے اس کی کھال کھینچ لو کوڑے لگا کر، ہے کہ نہیں؟ کچھ کوئی کسی کا دانت توڑے تو اس کا دانت توڑو، کوئی کسی کا ہاتھ توڑے تو ہاتھ توڑو، کوئی کسی کی ناک توڑے تو ناک توڑو۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، بدھی جیویو قصاص میں ہی زندگی ہے۔ کسی نے کسی کا مرڈر کر دیا اور کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ سب دیکھ رہے ہو، لیکن کسی نے گواہی دی، ٹیرر چلتے صاحب کہ کسی نے گواہی دی، ہاں تو پھر سوچ لینا وہاں سے تو ضمانت پر میرے ہاں ہوں گا ہی۔ یہاں پر تو ایسا ہوتا ہے کہ آدمی مر جاتا ہے اور کیس ختم نہیں ہوتا، مر جاتا ہے لیکن کیس ختم نہیں ہوتا، چلتا رہتا ہے کیس۔ اب وہ آئے گا اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ اچھا تو نے گواہی دیا تھا کیا، ہاں ٹھیک ہے تیرا بھی کام تمام، آنے کے بعد میں یہی چل رہا ہے کہ نہیں؟ پھر اس کے بعد میں کوئی گواہی دینے والا نہیں ملتا۔ صاحب ارے صاحب سب کو اپنی اپنی جان پیاری ہے، کسی کے دل میں اللہ کا خوف نہیں، آخرت کی فکر نہیں کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے، اور اپنا پورا پوتھی پران لے کر، اپنا پورا بلٹی باؤچر لے کر، اپنا پورا نامہ اعمال لے کر اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہونا ہے، اور اللہ رب العالمین بتائے گا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ دیکھو آج آپ میرا ویڈیو بنا رہے ہیں۔ تو کیا وہ پروردگار جس نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا، وہ دماغ دیا کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کا ویڈیو بنا رہا ہے پھر اس کو اپلوڈ کرے گا، تو کیا اللہ رب العالمین آدمی کا ویڈیو نہیں بنا سکتا؟ آج سے 10 سال پہلے 15 سال پہلے اگر آپ چلے جاؤ
تو آدمی یہ سمجھتا تھا کہ اگر کسی کے پاس 512 MB کا، سمجھ رہے ہیں 512 MB کا اگر میموری کارڈ ہو جاتا تھا تو بہت بڑی بات ہوتی تھی، ہے نا؟ 512 MB کا میموری کارڈ ہے نا ہمارے پاس میں. اس ٹائم پہ سنتے تھے کہ یہ اتنی بڑی چپ، ایسے کئی کارڈ اس کے اندر گھس جاتے، ہے نا؟ یقین نہیں ہوتا تھا. لیکن اب دیکھو آپ کہ موبائل میں ہی انٹرنل اسٹوریج، ہے نا؟ پروننسیشن ٹھیک ہے نا؟ ہاں، تو انٹرنل اسٹوریج 128 GB چل رہا تھا. اب آدمی کو میموری کارڈ کی ضرورت بھی نہیں، 200 تک آ گیا، 256 GB تک آ گیا. بتائیے اب آپ. اب یہ بتانا مقصود یہی ہے کہ ایسی کئی چیزیں آدمی اس میں ریکارڈ میں رکھ لیتا ہے. تو وہ اللہ جس نے 256 GB کی میموری رکھنے کے لیے اتنی بڑی چپ بنانے کا دماغ دیا ہے، کیا وہ انسان کا ڈاٹا پورا اپنے پاس میں اسٹور نہیں رکھ سکتا؟ صرف چلے گا صاحب ریموٹ چلے گا صرف، اور اسکرین پر من وعن ہو بہو بالکل کہ آپ نے اب یہاں پر ایسا کیا، یہ اسکرین چالو ہے، سب دیکھ رہے ہیں. تو اسی لیے جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ اپنے اعمال پر آپ اللہ کو گواہ بنائیے، کسی انسان سے ڈر کر نہیں، اللہ سے ڈر کر کام کریں. حساب کتاب اللہ کو دینا ہے. آپ ہمارا ویڈیو بنا رہے ہیں، ہم سب کا اللہ رب العالمین ویڈیو بنا رہا ہے. اسی لیے آپ اگر سورہ یاسین پڑھتے ہوگے تو آپ کو وہ آیت یاد ہوگی کہ الیوم نختم علی افواہہم، کیا ہم ان کے منہ پر لگام لگا دیں گے. وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اللہ رب العالمین صاف صاف بیان فرما رہا ہے. یہ ہاتھ گواہی دیں گے، یہ پیر گواہی دیں گے، یہ اعضائے جسم گواہی دیں گے کہ ہم نے کیسا کیا، ہم نے کیا کیا. اسکرین پر سب کچھ چل رہا ہوگا. آدمی چاہے گا کہ میں کچھ اور بول لوں، ہوتا ہے نا کہ آدمی کہتا ہے کہ نہیں یار میری عزت چلی جائے گی، اگر میں جھوٹ بول دوں گا تو میری عزت چلے جائے گی، لوگ مجھے مانیں گے نہیں، تسلیم نہیں کریں گے. تو دنیا میں عزت تو جیسی تیسی چلے جائے گی، آخرت میں کیا ہوگا؟ اسی لیے اسلام کو مقدم رکھنا ہے. جو میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے آدمی کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک سب سے زیادہ محبوب میں نہ ہو جاؤں، اللہ اور میں اس کا رسول تمہارے نزدیک محبوب نہ ہو جائے. تو یہ کہ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ انسان نے انسان کے لیے قانون بنایا، انسان نے انسان کے لیے سسٹم بنایا، اور پھر اس کو کہا کہ بھائی یہاں پر سب لبرل ہیں، آزاد ہے سب، جس کی جو مرضی جیسا جی میں آئے ویسا کرے. اور اتنی یہ لبرلزم اللہ رب العالمین کو مقبول نہیں، اللہ قبول نہیں کرے گا. اللہ نے آپ کو کچھ اصولوں سے باندھا ہے، ان اصولوں کے مطابق آپ کو اپنی زندگی گزارنی ہے. ایسا نہیں کہ ہم آزاد ہیں، جو جی چاہے کر لیں، جو من میں آیا وہ کرتے چلے گئے. نہیں، ہم بندھے ہوئے ہیں اصولوں سے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ الدنیا سجن للمؤمن و جنت للکافر، کہ دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. جنت اس کے لیے جس کے لیے کوئی اللہ کوئی رسول کوئی آخرت نہیں، جو آزاد ہے، جو جی چاہتا ہے کرتا ہے، جو جی چاہتا ہے کرتا ہے. لیکن ایک مومن کا حال یہ ہے کہ وہ جب تک اپنے اعمال کو اس شریعت کے مطابق نہ کر دے جس شریعت کو لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، تب تک اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں.
تو اسی چیز کو تو یہاں پر جو میں نے ذکر کیا کہ مجاہد کہتے ہیں کہ الطاغوت والشیطان فی صورت انسان یتحاکمون الیہ. تو مجاہد کے اس قول کو آپ ذکر مت کرو, ابن کثیر کا ایک قول صرف ذکر کر دو آپ کہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس سے مراد شیطان ہے. ابن کثیر نے یہ بھی تو لکھا ہے کہ الشیطان فی صورت انسان, انسان کی شکل میں, یتحاکمون الیہ, اب فیصلہ کروانے کے لیے آدمی اس کے پاس میں جا رہا ہے اور پھر آدمی کہہ رہا ہے کہ وہ طاغوت نہیں ہے. آپ معلوم نہیں کہاں سے لا کر کے اور جوڑ دیتے ہیں. آپ کوئی بھی آیت پڑھو, کوئی بھی آیت پڑھو, ابن کثیر سے کوئی نہ کوئی ایسی عبارت نکال دیتے ہو کہ نظام جمہوریت طاغوت ہو جاتی ہے صاحب, لیکن ہم کو نظر نہیں آتا. ہاں تو پھر اپنی نظر بدلو. یہ مسلک کا اور فرقے کا جو عینک لگا ہوا ہے, جو چشمہ لگا ہوا ہے, جو گاگل لگایا ہے آپ نے مسلک کا, اس کو نکال کر کے پھینکو آپ اور تھوڑا نیوٹرل ہو کر کے سوچو. نیوٹرل ہو کر جو بھی سوچے گا اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ نہیں یہ طاغوت ہے. سنگل شاٹ میں اس کو سمجھ میں آئے گا. تو یہی اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 29 ہے کہ ان میں سے جو شخص کہے کہ اللہ کے علاوہ میں بھی الہ ہوں, اللہ کے علاوہ میں بھی الہ ہوں, اسے ہم جہنم کی سزا دیں گے اور ہم ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں. اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ فرعون یہ کہے کہ انا ربکم الاعلی. جی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں, جب تک کہ جمہوریت میں یہ نہ بولا جائے کہ میں تمہارا رب ہوں, جی جمہوریت میں جب تک یہ نہ بولا جائے کہ میں تمہارا رب ہوں, تب تک کہ وہ جمہوریت انا ربکم الاعلی نہیں ہوگی. جبکہ اس کے سارے کام وہی ہوں جو فرعون کے کام تھے, اس کے سارے کام وہی ہوں جو نمرود کے کام تھے, وہ اپنی لائف میں وہی سب کچھ کر رہا ہو جو فرعون نے اور نمرود نے کیا تھا. لیکن آج وہ صرف یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ انا ربکم الاعلی, لیکن کام وہی کر رہا ہے جو اس نے کیا تھا, تو وہ طاغوت نہیں ہوگا. جس کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى, کہ موسیٰ اور ہارون جاؤ فرعون کی طرف, یہ طاغوت ہو گیا ہے, جاؤ اس کی طرف. اب آج کے اس زمانے میں, اس لیٹسٹ دور میں یہ طاغوت کون ہے؟ ہم یہی تو بتاتے بیٹھے ہیں آپ کو. ایسا نہیں ہے کہ کوئی زمانہ یا کوئی دور طاغوت سے خالی رہا ہو, ہر زمانے میں موجود رہا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ہر زمانے ہر نبی کو وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, کہ ہر رسول کے پاس ہم نے ہر امت میں ہم نے ایک رسول کو بھیجا کہ عبادت اللہ کی ہو, اطاعت اللہ کی ہو, عبادت اللہ کی ہو, ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت, اور طاغوت سے اجتناب کیا جائے. اچھا یہاں پر ایک چیز میں آپ کے سامنے اور ذکر کر دوں, اس کا کچھ اگلا حصہ اس میں وقت کی قلت کی وجہ سے آج کے درس میں بات پوری نہیں ہو پائے گی. تو اس کو یہ تو چونکہ ہمارے ٹو بی کنٹینیوڈ ہیں, ریگولر ہیں وہ, تو اس کے بعد میں وہ بات آ جائے گی. اگر اس ایک پروگرام میں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہے اور کہہ دیا ہے, تو اگلے پروگرام کو سن لے, اس کا جواب اگلے پروگرام میں آپ کو مل جائے گا. کافر قرار دینے کے لحاظ سے طواغیت دو قسموں میں تقسیم ہوتے ہیں. کہ ظاہر سی بات ہے کہ اب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کافر کیسے کہہ سکتے ہو, آپ کافر, قسموں میں یہ تقسیم ہوتا ہے, منسوب نہیں. ایک طواغیت وہ ہوتے ہیں اسلام کی طرف منسوب, ایک قسم میں وہ طواغیت ہیں جو اسلام کی طرف منسوب نہیں. مثلا یہود, نصارہ, ہندو اور کمیونسٹ, جو ان کو کافر اور مستقل جہنمی نہیں کہتا, یا ان کے کفر میں شک کرتا ہے, یا جہنمی ہونے میں توقف کرتا ہے, تو پس وہ کافر ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جو یہودیوں کے سلسلے میں یہ تصور کرے, یہ سوچے کہ نہیں وہ بھی جنت میں جائیں گے, تو یہ عقیدہ ایک مومن کا نہیں ہو سکتا, یہ عقیدہ یقیناً ایک کافر کا ہوگا.
تو جو یہ عقیدہ رکھے, جو یہ اعتقاد رکھے, وہ کافر ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان وَلَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَم, یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر ہے 17 ہے, کہ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ بے شک وہ لوگ کافر ہیں جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے. تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو جو اس کے نافرمان ہیں یا پھر اللہ کی خدائی کو ہی انہوں نے بدل دیا, اس کے احکام ہی کو انہوں نے بدل دیا, تو اللہ رب العالمین نے خود بیان فرما دیا کہ ایسے لوگ بے شک کیا ہیں, کافر ہیں. پہلی قسم. اور دوسری قسم جو ہمارا اصل محل استدلال ہے, دوسری قسم وہ کیا, وہ طواغیت جو اسلام کی طرف منسوب ہوتے ہیں اور اسلام کے بعض شعائر پر عمل کرتے ہیں, یعنی نماز بھی پڑھتے ہیں, حج اور عمرہ بھی کرتے ہیں, مساجد کی تعمیر بھی کرتے ہیں, صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں, لیکن لوگوں سے اپنی بندگی کرواتے ہیں. ایک کام, اب آدمی کہے گا کہ میں بندگی نہیں کروا رہا ہوں, ہاں ٹھیک ہے آپ بندگی نہیں کروا رہے, لیکن دوسرا کام کیا, کہ اور اعلانیہ کفریہ نظریات کی طرف دعوت دیتے ہیں. کیا کھلا مکھلا یہ کفریہ نظریات کی طرف دعوت نہیں دے رہے ہیں کہ نہیں آپ نظام طاغوت میں ووٹ دے سکتے ہو, کوئی حرج نہیں ہے. یہ کفریہ نظریات کی طرف ان کی دعوت یہ نہیں ہو رہی ہے, یہ دعوت نہیں دے رہے ہیں. اب یہ ایسے طواغیت ہیں جو روزہ بھی رکھتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, مسجدوں کی تعمیر بھی کرتے ہیں, صدقات اور خیرات بھی کرتے ہیں, حج اور عمرہ بھی کرتے ہیں, سب کر رہے ہیں, لیکن اس کے بعد میں ان کا یہ ہے کہ یہ اعلانیہ کفریہ نظریات کی دعوت دیتے ہیں. یہ بھی کفار ہیں, انہیں منافق کہنا درست نہیں. کیوں انہیں منافق کہنا درست نہیں؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ منافق اپنے کفر کو دل میں چھپاتا ہے. منافق اپنے کفر کو دل میں چھپاتا ہے اور اظہار کس کا کرتا ہے؟ اسلام کا کرتا ہے. مدینہ کے منافقوں کو آپ اٹھا کر کے دیکھ لو. ایک صاحب آ کر کے بیٹھے اور بیان کرتے ہیں کہ مولانا صاحب یہاں کے نام نہاد موحدین کو دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ وہ مدینہ کے جو منافقین تھے وہ بھی بہتر تھے. کیوں؟ وجہ یہ کہ وہ اپنے کفر کو چھپاتے تھے اور اسلام کا اظہار کرتے تھے, لیکن یہ کفر کا اظہار کر رہے ہیں, کفر کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں, باطل نظریات کفریہ نظریات کی طرف علل اعلان دعوت دے رہے ہیں. اس کے بعد بھی یہ کیا ہے؟ موحد ہیں صاحب, اوپر نیت باندھتے ہیں, ہمارے جیسا کوئی موحد نہیں. دل چیر کے اگر دیکھو گے آپ, سینہ چیر کے دیکھو گے تو کیا نکلے گا؟ پنجہ نکلے گا. سینہ چیر کے دیکھو گے تو صاحب یہ حال ہے. تو اللہ رب العالمین نے انہیں ذلیل و رسوا کر دیا. یہی وجہ ہے کہ ہم ان کو منافق نہیں کہہ سکتے. منافق کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ منافق وہ ہوتا ہے جو اپنے کفر کو دل میں چھپاتا ہے اور اسلام کا اظہار کرتا ہے. لیکن آج کے اس شخص کا حال یہ ہے کہ یہ اعلانیہ کفریہ اعمال کر رہا ہے, اعلانیہ کفر کی دعوت دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے, یہاں تک کہ تو بہت سے علماء نے ابھی رمضان میں بنگال میں یہ کہہ دیا کہ اگر روزہ رکھ کر آپ ووٹ دو گے تو دوہرے اجر کے مستحق ہوگے. ایک روزہ رکھنے کا اور دوسرا ووٹ دینے کا. میرے بھائیوں, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کیا بولے آدمی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. کہ یہ حال ہو گیا کہ کفریہ نظریات کی اس طرح نشر و اشاعت اور ان کو اس طرح سے فروغ دینا اور علل اعلان کھڑے ہو جانا اس کی تائید کے لیے, یہ سب کچھ چل رہا ہے. اور اس کے بعد بھی ہم کیا ہیں؟ موحد ہیں. تو یہ ایسی چیز ہے کیونکہ شیطان کو آپ نے شیطان نہ کہہ کر آپ نے ایسا کہہ دیا کہ بتاؤ بھائی جان ایسا نہیں کریں گے تو کیسا ہوگا, ہے نا؟ وہ احول البلیتین, وہ اخف الضررین.
अखफ़्फ़ु ज़ररैन, आवनुल बलियतैन, छोटी बला बड़ी बला, यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा, वो नजाशी की तरफ जाने वाला किस्सा, ये सारे किस्सों के भी अभी मैं पोस्टमार्टम आपके सामने करूंगा, ये जो दलाइल के तौर पर पेश करते हैं। और मालूम नहीं उलमा किस किस तरह से ये निज़ाम जमहूरियत जो कि सरासर कुफ्र है, इसकी तायीद में खड़े होकर के ऐसे ऐसे अल्फाज या ऐसी ऐसी बातें ला करके पेश करते हैं कि एक आम आदमी बैठकर जो चोर दरवाज़ा तलाश कर रहा है उसको फ़ौरन उसकी बात समझ में आ जाती है। लेकिन जो पक्का सच्चा मोमिन और मुस्लिम है वो इनकी बात को मानने से इनकार कर देता है, कहता है नहीं नहीं नहीं, ज़मीन अल्लाह की, हुक्म अल्लाह का, कानून अल्लाह का, घर मेरा हुक्म चलेगा। दुनिया अल्लाह का घर, तो दुनिया में अल्लाह का हुक्म चलेगा, अल्लाह के हुक्म के अलावा किसी का हुक्म नहीं चल सकता। जैसा कि जुम्मे के खुतबे में भी मैंने आपके सामने जिक्र किया कि दुनिया में सिवाय इंसानों की जितनी दूसरी मखलूक हैं सब कानून खुदाबंदी के पाबंद हैं, सारी चीजें सिवाय इंसानों के। इंसान ने अपने लिए एक दूसरा कानून और दूसरा सिस्टम बना लिया। ये जरा देखे, लैलो नहार की तरफ, सुबह और शाम की तरफ, दिन की तरफ, ये तीनों मौसमों की तरफ, तो उसको खुद समझ में आ जाएगा, यकीन आ जाएगा ये बारिश क्यों होती है, कैसे होती है, कौन बरसाता है, ये सारी चीजें उसको अच्छी तरह से समझ में आएंगी। अभी क्या होगा कि अब जब बारिश नहीं होगी तो यही दौड़े जाएंगे, इस्तिस्का इस्लाम का मसला नज़र आएगा साहब, इस्तिस्का की नमाज़ पढ़ने के लिए कि क्यों जा रहा है, किस मुंह से जा रहा है, किस मुंह से जाओगे? अल्लाह के सामने अल्लाह से मांगने के लिए, जबकि तुम दुनिया में अल्लाह के कानून को छोड़कर किसी और के कानून को, किसी और के संविधान को मान रहे हो, तस्लीम कर रहे हो। कैसे तुम कैसे मांगने के लिए जा सकते हो उससे? लेकिन वो भी इतना रहीम व करीम है कि देता है, काफिर भी मांगे तो देता है, मुस्लिम भी मांगे तो देता है, सुन्नी वहाबी भी मांगे तो देता है, ऐसा नहीं कि वो नहीं देता। लेकिन गनीमत जान लो उस वक्त को जो वक्त आपको दिया है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, जो मोहलत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको दी है, ये कभी भी ख़त्म हो सकती है। ये मोहलत के ख़त्म होने से पहले आप पलट जाओ अपने रब की तरफ, इसी में भलाई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमें तौफीक दे कि हम शरीयत मुहम्मदी के पाबंद हों, ahकाम शरअ के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे और दुनिया तक इस पैगाम को पहुंचा दें कि दुनिया के लिए सारे दुनिया के लोगों के सारे मसाइल का हल सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की किताब में मौजूद है, किसी इंसान की किताब में मौजूद नहीं। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह, आमीन या रब्बल आलमीन। लोगों का रद्द व कबूल हरगिज़ हक़ व बातिल का मेयार नहीं है। लोगों की अक्सरियत अगर अंधेरों में भटकना और ठोकरें खाना चाहती है तो खुशी से भटके और ठोकरें खाती रहे। हमारा काम हर हाल अंधेरों में चिराग जलाना ही है और हम मरते दम तक यही काम करते रहेंगे। हम इससे खुदा की पनाह मांगते हैं कि हम भटकने या भटकाने वालों में शामिल हो जाएं। खुदा का ये एहसान है कि उसने हमें अंधेरों में चिराग जलाने की तौफीक बख्शी। इस एहसान का शुक्र यही है कि हम चिराग जलाते जलाते मर जाएं। ये शरीयत बुज़दिलों और नामर्दों के लिए नहीं उतरी है, नफ्स के बंदों और दुनिया के गुलामों के लिए नहीं उतरी है। हवा के रुख पर उड़ने वाले खस खाशात और पानी के बहाव पर बहने वाले हशरातुल अर्ज़ और हर रंग में रंग जाने वाले बेरंगों के लिए नहीं उतरी है। ये उन बहादुर शेरों के लिए उतरी है जो हवा का रुख बदल देने का अज़्म रखते हैं, जो दरिया की रवानी से लड़ने और उसके बहाव को फेर देने की हिम्मत रखते हैं।